بیدار کریں انشاءاللہ۔ اب چونکہ زمین تیار ہو چکی، اس 1920 میں زمین تیار نہیں، 1924 میں تبلیغ کا کام شروع ہوا، 1924 میں مولانا 1922 میں درد و غم بڑھتے 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 1924 میں یہ شکل اختیار کر کے گیا۔ اب ایک اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں فضا بنا دی ہے۔ آسٹریلیا سے ایک خاتون کا خط آیا، اس کا میاں آیا تھا 1975 میں مسلمان ہو کر، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ آسٹریلیا سے وہ پہلا آیا تھا، تو مجھے یاد ہے مغرب کے بعد ہمارا مطالعہ ہوتا تھا، مطالعے کے وقت میں ہم جب رامن پڑھتے تھے تو کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتے تھے، اور اس کے دوران نہ کسی سے بات کی اجازت، نہ کسی کی طرف اشارے کی اجازت، بس 2 گھنٹے کتاب کے سامنے بیٹھ کے مطالعہ کرا۔ تو ایک دم دروازہ کھلا اور مولانا تشریف لائے، مجھے یاد نہیں مولانا عبدالرحمان صاحب یا کون، کہا چلو مسجد میں بیان ہو رہا، جا کے سنو۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے، یہ خلاف معمول کیسے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جا کے بیان سنو۔ تو جب مسجد میں گئے تو وہ آسٹریلین نوجوان بیان کر رہا تھا انگریزی میں، اور اس کا ترجمہ ہو رہا تھا، تو وہ غالباً مشورے میں طے ہوا ہوگا کہ ان کو بیان سنوایا جائے۔ یہ 1975 میں وہ لڑکا آیا یہاں۔ 1991 میں میں بنگلہ دیش میں تھا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو اس کی بیوی نے اپنے بچوں کو بھیجا یہاں پڑھنے کے لیے اور ایک خط بھیجا۔ وہ خط کی فوٹو اسٹیٹ گئی نظام الدین، اور مولانا سعید خان صاحب چونکہ بنگلہ دیش میں چل رہے تھے تو فوراً وہ وہاں پہنچائی گئی۔ تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے تھے ایک وین میں، تو وہ خط میں نے پڑھ کے سنایا، مولانا کا پڑھو، تو میں نے وہ خط پڑھ کے سنایا۔ وہ کچھ 4-5 اتنے بڑے بڑے صفحے کا خط تھا، جس میں یعنی ایک ایک سطر اس کی رلانے والی تھی۔ 1-2 باتیں میرے ذہن میں رہ گئیں۔ اس نے کہا میں نے اپنے گھر کا سارا سامان حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی بیچ کر ٹکٹ خریدا ہے، ہم اتنے مالدار نہیں ہیں کہ اتنے ٹکٹ اکٹھے خرید سکتے، تو میں نے اپنا فرنیچر بیچا ہے، گھر کے پردے تک بیچے ہیں، اپنے فالتو کپڑے بیچے ہیں، اور تب جا کر میں نے ان بچوں کے لیے یہ ٹکٹ خریدا ہے۔ میں ان کو بطور امانت آپ کے سپرد کر رہی ہوں، اگر آپ نے ان کو دین نہ سکھایا تو میں قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لوں گی، اور ان بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ اگر انہوں نے دین نہ سیکھا تو میں قیامت کے دن ان کے خلاف دعویٰ کروں گی اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ میں نے اپنا حق ادا کیا تھا، تو ان سے خود پوچھ۔ آپ یقین مانیں مولانا بھی رو رہا، میں پڑھنے والا بھی رو رہا، ساری وین میں ہچکیاں۔ آسٹریلیا تک اللہ تعالیٰ نے ایک میدان بنا دیا، ایک فضا بنا دی۔ تو اب تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ اب یہ 1920 نہیں ہے، 2002 ہے۔ بے شک برائی کا معیار بلند ہو چکا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خیر کا معیار بھی ساتھ بلند ہو رہا ہے۔ اگر ادھر 0 ہوتا پھر بات ڈرنے کی تھی، خوف کی تھی، لیکن ادھر بھی اللہ تعالیٰ معیار کو بلند کر رہا ہے۔ میں اپنے بھائی، میرا چھوٹا بھائی یہاں ڈاکٹر ہے، میں جمعے کے دن ملنے آیا تو اس کا بڑے سے چھوٹا بچہ پریشان بیٹھا ہوا، کیا ہوا بیٹا کیا ہوا؟ کپڑے وہ ہم جمعے کے دن پگڑی باندھ کے اسکول جاتے ہیں، میری پگڑی ٹوٹ گئی ہے، کیسے باندھوں؟ مجھے تو آتی اور ممی کو بھی نہیں آتی کہ وہ باندھ دے۔ میں نے کہا اللہ نے مجھے تیرے لیے ہی بھیجا، میں تجھے ابھی باندھ کے دیتا ہوں۔ تو میں نے اسے پگڑی باندھ کے دی، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جہاں ایک اسکول میں ناچنا سکھایا جا رہا ہو، وہیں اس کے پڑوس میں پگڑی باندھ کے ایک بچہ اسکول جا رہا ہو، تو ہم نا امید ہونے کی اب کوئی بات نہیں۔ بے شک برائی کا معیار اوپر ہو رہا ہے، تو اقرا بھی تو وجود میں آ رہا ہے، روزن بھی تو وجود میں آ رہا ہے، خیر المعارف بھی تو وجود میں آ رہا ہے۔ ہمارے کراچی میں ایک ہمارے ساتھی نے بچوں کا ایسے ہی بڑی محنت سے ہر مہینے 4-5 لاکھ اس میں ڈالا، اس نے کوئی 5 سال، کیونکہ تیاری نہیں ہوتا تھا بچے بھیجنے 4-5 سال ہر مہینے، کیونکہ معیار بڑا بلند رکھا اور آنے والا کوئی ہے نہیں، کرتے 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 اب اللہ نے اس کو ایسا چلا دیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ مجھے اگر تم مدرسہ کھولتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا تیرے اس اسکول کھولنے پر مجھے خوشی ہوئی۔ تو اب ایک اللہ تعالیٰ نے فضا بنائی ہے، اب آپ کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کے اندر آپ قرآن کی عظمت پیدا کریں،
پٹائی سے نہیں، ڈنڈے سے نہیں، پیار سے، محبت سے۔ ہمارے مدارس کی بدقسمتی ہے کہ وہاں صرف ڈنڈے کی زبان میں پڑھایا جاتا ہے، جو جانور کی زبان ہے، جو گدھے کی زبان ہے، جو انسان کی زبان نہیں ہے۔ اور پھر مشکل یہ ہے کہ اس میں کسی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے کہ بھئی اس میں کچھ سوچیں تو صحیح، کچھ تو سوچا جائے کہ یہ طرز کہاں سے آیا تھا، کیسے چل گیا۔ جس کو وہ قاری رحیم بخش صاحب کا حوالہ دے دیتا، بھائی قاری رحیم بخش صاحب کی شخصیت اور یہ 18 سال کے قاری کی ایک ہی شخصیت۔ قاری رحیم بخش صاحب تو مفتی عبداللہ صاحب کو کھڑا کر دیتے تھے، وہ چپ کر، مفتی عبداللہ صاحب کچھ 6.5 فٹ کے آدمی، اور ملتان کیا پورے پنجاب کے سب سے بڑے مفتی، اتنی بڑی بھری داڑھی، گھنی داڑھی، ہمارا امتحان لینے رائمنڈ آیا کرتے تھے۔ اور تجوید سیکھنے کا ان کو آخر عمر میں جذبہ پیدا ہو گیا، وہ بھی تھے وہیں خیر المدارس۔ اور کریم رحیم بخش صاحب تو جلالی شخصیت، وہ جب کبھی اٹکتے پٹکتے تو ان کو بھی کھڑا کر دیتے، کھڑا ہو جاتے، وہ ان کے بس میں تو ان کو بھی کان پکڑا دیتے، کھڑا ہو جاتے، وہ مفتی صاحب ایسے کھڑے ہوتے، تو بھائی ان کے کہنے پر تو مفتی عبداللہ صاحب بھی کھڑے ہو جاتے۔ لیکن یہ 18 سال کا قاری جو کھال کھینچ رہا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ نہ یہ بنا ہوا ہے، نہ یہ تربیت یافتہ ہے، نہ اس کے سامنے وہ آخرت ہے، نہ وہ جنت ہے، نہ وہ اللہ ہے، نہ وہ حکمت ہے، نہ وہ تدبیر ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنی لوگوں کے دین سے متنفر ہونے کی۔ ہمارے بہت بڑے ذمہ دار ہیں لالے کا فیملی کے باول نگر میں، تو ان کی اہلیہ اور ہماری اہلیہ کا آپس میں کافی محبت تعلق ہے، بعض جماعتوں میں بھی اکٹھا وقت گزرا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرایا، وہ باغی ہو کے اب تبلیغ بھی چھوڑ گئے، دین سے بھی دور ہو گئے۔ تو وہ ایک دفعہ ہماری ان کی ملاقات ہوئی تو ان کی اہلیہ میری اہلیہ سے کہنے لگی، دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہ کرانا۔ میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہ کرانا۔ اتنی قربانی دی اس عورت نے ان بچوں کی خاطر۔ اور میں وہاں اس مدرسے میں گیا تھا جہاں انہوں نے قرآن پڑھا تھا، وہاں زنجیریں پاؤں میں بندھی ہوئی تھیں، بچوں کو پاؤں کے زنجیریں لگائی ہوئی تھیں۔ تو بھئی اب یہ قرآن کی عظمت کیا لے گا دل میں؟ تو جس حکمت عملی سے باطل گولیاں کھلا رہا ہے، اس کا تو فساد ہے مقصد۔ ہم تو ان کو جنت والا بنانا چاہتے ہیں، قرآن کی عظمت ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ پڑھائیں اس طرح کہ ان کے اندر قرآن ایک عظیم الشان مقصد بن کے سامنے آئے اور ان کے سامنے آخرت ہو۔ آپ اپنی تربیت کی نیت کر کے پڑھائیں کہ ضبط کرنا، سہ جانا، پی جانا، پھر محبت سے سبق دینا، یہ آپ کے صبر کو بڑھائے گا، آپ کے حوصلے کو بڑھائے گا، اور آپ کے اندر حکمت اور تدبیر کی راہیں کھول دے گا، اور مشکل سے مشکل بچے کو قابو کرنا۔ ہمارے گاؤں کے قاری صاحب ہیں، جو بچہ ایک دفعہ مدرسے سے بھاگ جائے نا، وہ پھر کبھی قابو نہیں آتا، اور جو 2-3 مدرسے بھاگ جائے وہ تو پھر گیا۔ ہمارے وہ جو قاری صاحب ہیں، 10 مدرسوں سے بھاگے ہوئے بچے ان کے پاس آ کر حفظ کر گئے، اور ان کبھی ایسے بھی نہیں بھائی اتنا ہلکا تھپڑ مارو، کبھی یہ بھی نہیں کیا، صرف ذہن سازی، ذہن سازی، ذہن سازی، سمجھا 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 سمجھا، چل جاتے، ناممکن سے ناممکن سوال حل ہو۔ تو اس وقت بڑی ضرورت ہے میرے عزیزو ایسے اداروں کی جس میں ہم ایک نسل تیار کریں جن کا سانچہ اسلامی ہو، تعلیم دنیاوی ہو۔ سب سے پہلا بم ایک مسلمان نے ایجاد کیا ہے، عکا لبنان کا شہر تھا، وہ اس کا محاصرہ ہو گیا۔ رچرڈ جو انگلستان کا تھا، اس نے سارا یورپ اکٹھا کیا تھا، اور ادھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دینے والے کوئی نہیں تھا۔
تو اس زمانے میں لکڑی کے برج تیار کرتے تھے جن پر بیٹھ کر وہ قلعے کی دیواروں کے قریب آ جاتے تھے، پھر اس سے کود کر دیوار پر چڑھ جاتے تھے۔ تو اس کا علاج یہ کرتے تھے کہ آگ میں تیروں کو آگ لگا کے مارتے تھے، وہ تیر جا کر اس برج میں لگتے تھے تو برجوں کو آگ لگ جاتی تھی، تو پھر وہ آگے نہیں آ سکتے تھا دشمن۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس پر ایک ایسا تیل ملا کہ جس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ تو یہ بات پہنچی صلاح الدین ایوبی کو کہ یہ قصہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایسے برج تیار کر لیے ہیں جن پر ایسا انہوں نے پینٹ کر دیا جس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ تو وہ انتہائی پریشان کہ اب کیا ہوگا، چونکہ نفری تو تھوڑی تھی، قلعے کی چار دیواری سے حفاظت ہو رہی تھی، تو بڑے پریشان کہ اب کیا ہو۔ تو صبح ایک نوجوان آیا 20-25 سال کا، اس کے پاس ہانڈیاں تھیں، ہانڈیاں کافی ساری بند کی ہوئی ایسے، کہنے لگا سلطان آپ یہ ایک ہانڈی ماریں اس پر برج۔ اب وہ آئے نا حملے کے لیے، وہ آگے بڑھ رہے اور وہ بڑے مطمئن کہ اب تو آج اکا ہمارا ہے۔ تو سلطان نے کہا یہ کیا ہے، کہ آپ ماریں تو صحیح۔ تو انہیں وہ منجنیک میں رکھ کر جو ایک ہانڈی کو پھینکا تو جا کے برج میں لگی، ایک دھماکہ ہوا، سارے برج کو آگ لگی۔ پھر دوسری ماری تو دوسرے کو، تیسری ماری، سارے برجوں کو آگ کیا لگی، وہ جیسے بم سے چیز پھٹتی ہے ایسے وہ پھٹے اور اس میں بیٹھے ہوئے بھی سارے جل کے راکھ ہو کے زمین پر گر گئے۔ تو سلطان صلاح الدین سجدے میں گر گیا اور اس کے بعد کہنے لگا بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا سلطان تجھ سے کیا لینا، تجھ سے کیا لینا، جس کے لیے کیا ہے وہ خود مجھے دے لے گا، میں نے تجھ سے لینے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ تو اس وقت اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ محنت ثمر آور ہوگی اور ایک نسل تیار ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر بھی ان کو لے کے چلنے کا سلیقہ ہو، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے اندر بھی اس کی عظمت ہو، اور ہمارے اوپر بھی آخرت کا فکر غالب ہو، اور ہمارے اندر بھی امت کا اجتماعی درد اور غم ہو، اپنی ذاتی انفرادی ضروریات حاجات کو مؤخر کیا جائے۔ یہ جو روزن والے تھے ان کو یہاں ایک کمپنی میں ملازمت ملی ہوئی ہے، سالانہ کوئی 22 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہے، تو ان کو ترکی میں ملی کوئی 70 لاکھ روپیہ سالانہ پڑتا، یعنی کوئی 6 لاکھ مہینے کی ان کو پیشکش ہوئی، اور وہ تیار ہو گئے۔ مجھے پتا چلا، میں نے ان کو ترغیب دی کہ آپ صرف 70 لاکھ پہ اتنا بڑا کام چھوڑ رہے ہیں، یہ تو نفع رہتی دنیا تک جائے گا۔ اگر ایک بچہ آپ کا بن گیا، سمر گیا، تو آپ کی تو قیامت تک آپ کے سلسلے جاری ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی، حوصلہ دیا، اور اس نے وہ سارا پیکج ختم کیا، بلکہ جو پہلی نوکری کر رہا تھا وہ بھی چھوڑ دی، کہا میں بھی پوری توجہ کے ساتھ اسکول کو چلاؤں گا۔ تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ایک بہت بڑا آپ کے لیے خیرات اور صدقات کا اور صدقہ جاریہ کا سلسلہ چلنے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کے لیے جس حکمت کی ضرورت ہے، جس بصیرت کی ضرورت ہے، جس طرز پر لوگوں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہ گزارش کروں گا آپ باقاعدگی سے تبلیغ میں وقت لگایا کریں۔ تبلیغ وہ کام ہے جس میں مشکل سے مشکل آدمی کو لے کے چلنے کا سلیقہ آدمی سیکھ لیتا ہے۔ یہ امت کو لے کے چلنے کا کام ہے۔ یہ بکریاں چرانے والا، بکریاں یہ ایسا جیسے بکریاں چرانا، جیسے ہر نبی کو نبوت ملنے سے پہلے بکریاں دی گئیں، چراؤ، تاکہ حوصلہ پیدا ہو جائے، کیونکہ بکری تو بڑا مشکل ہوتا ہے چرانا، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے۔ تو یہ ایک جماعت میں چلنا اور اس جماعت میں پھرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے بکریوں میں چلنا اور پھرنا، اس کے اندر اس سے ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک ظرف بڑھتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرمائے گا لوگوں کو لے کے چلنے کی، اور ان سے ان کی نفسیات کے مطابق سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میری گزارش تھی کہ جو چھٹیوں کا وقت ہے، اگر یہ آپ کا تبلیغ میں لگے، جتنی بھی آپ کو چھٹیاں ہوں اس میں جتنا ممکن وقت ہو آپ تبلیغ میں لگائیں، اور اس طرح کوئی نظام ہو کہ بھائی آپ کا
3 چلے لگ جائیں، پھر سال کا چلہ لگتا رہے، اس کی جگہ دوسرا استاد لے لیں. تو اس طرح اگر ہم تبلیغ کو اپنے نصاب میں شامل کر لیں گے تو ایک تو ذاتی تربیت اور ترقی کی راہیں کھل جائیں گی. موقع موقع پر لوگوں کو کیسے لینا ہے یہ آپ کو اللہ نصیب فرمائے. میں ایک آپ کو چھوٹا سا اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میں اس کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے زمیندار ہمارے علاقے کے مار فاضل سرگان. میں نیا رائمنڈ سے پڑھ کر گیا تو ہمارے علاقے کے ایک زمیندار تھے، کہنے لگے چلو اب تیرے ابے کا دوست ہے اس کو دعوت دے کے. ہم نے وہاں سے تھے کوئی 16-17 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو ہم دونوں گئے ان کے ڈیرے پر. تو اس وقت وہ اپنے ڈیرے میں کھڑے تھے اور بچھیرا، گھوڑے کا بچہ بچھیرا برآمدے میں کھڑا تھا. ایک نوکر کے ہاتھ میں بڑا پیالہ تھا، وہ اس میں سے پیڑے بنا بنا کے اپنے بچھیرے کو خود کھلا رہے تھے، وہ گھوڑے کو کھلا رہے. جب ہم پہنچے تو یہ منظر تھا. انہیں ہمیں دیکھا، آ گئے، چارپائیاں بچھ گئیں، ہم بیٹھ گئے. تو وہ جو ہمارے ساتھی تھے راجہ میر سلطان مرحوم، انہوں نے مجھ سے کہا مول صاحب آپ بات کر. میں نے بات شروع کی تو وہ ایسے ہو کے بیٹھ گئے، وہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہا. تو یہ اس کا شریفانہ معذرت کا انداز تھا کہ مولوی صاحب بس کرو، ہیں یہ تھا. اب وہ منہ سے تو کہہ نہیں سکتا کہ میرے والد اور ان کا بڑا تعلق ہے، لہذا اب وہ ایک زمیندارہ روایت کے مطابق مجھے انکار بھی نہیں کر سکتا اور سننا بھی نہیں چاہتا، لہذا اس نے نقش بندی مراقبہ کر سر ہی نہیں اٹھانا. اب مراقبے والے سے کون بات کرے، نہیں. تو لہذا میں نے کہا بھائی یہ تو میری سنتا ہی نہیں، میں چپ ہو گیا. اب اس پر قرآن حدیث تو بے اثر ہو گیا. میں نے قرآن سنایا، حدیث سنائی، آخرت سنائی، سر سے گزر گئی. لیکن اب چھوڑنا تو نہیں، لینا تو ہے. اب کیا کریں؟ تو میں نے تو دیکھا میری تو سنتا نہیں، میں تو چپ ہو گیا. تو اب راجہ میر سلطان صاحب مرحوم بولے، کہنے لگے مار فاضل. اس نے سر اس پر بھی نہیں اٹھایا، وہ ایسے ہی بیٹھا رہا. انہوں نے کہا اب یہ شروع ہونے لگا، چلو دعا مولوی بھی اپنا زور لا لو. انہوں نے کہا مار فاضل تیرے گھوڑے دے پیر خراب ہیں. وہ جس کو مکھن کھلا رہا تھا نا، یہ اس سے بڑا گھوڑوں کا شاہ سوار تھا اور گھوڑوں میں کھیلنے والا اور جاننے والا. تو مار فاضل جو تھا نا، اس کا مراقبہ ایک دم ایسے بدلا، کھٹ آنکھیں کھل گئیں، اس کو سارا کچھ بھول گیا. ان کا مار فاضل تیرے گھوڑے کے پاؤں خراب ہیں. تو اس نے اس کو ایسے دیکھا، اتنی بڑی داڑھی سفید، وہ یہ گھوڑے کو کیسے جانتا ہے. اور اس نے ان کی غلطی، اس کی بیماری پکڑی اس کی ایک نظر میں. پھر نے کہا اس کی دم بھی چھوٹی ہے، اس کی گردن میں یہ نقص ہے، اس کے پٹھے میں یہ نقص ہے. وہ مار فاضل تو ایسے ہو گئے، آنکھیں پھٹی ہوئی دیکھ رہا. میں نے اس شخص کا مذاق اڑایا تھا. اس دیکھو یہ ہوتا ہے بوڑھا پہلوان، وہ کیسے داؤ پہ لا کے مارتا ہے. اور مجھے پتا تھا کہ اس کو لانا تو اس نے ادھر ہی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں حکمت. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. ہم کیا کرتے ہیں، تقریر یاد کر لیتے ہیں، وہ مجمع کو سنا دیتے ہیں چاہے ان کی ضرورت ہو یا نہ ہو. ان کے سر میں درد اور ہم ان کو پیٹ درد کی دوا کھلا رہے ہیں. اچھا تھوڑی دیر تو گھوڑے چلتے رہے، پھر اس نے آہستہ 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 گھوڑے کا رخ موڑا ہے. پھر اسے آخرت کی دوا ہے، لاتے لاتے اس کو سیدھا چڑھا دیا اس نے ٹریک. پھر وہ ہمیں اٹھنے نہیں دے رہا. اس ایک مجلس کا یہ اثر ہوا کہ اس شخص کی اس کے بعد زندگی بھر نماز نہ چھوٹی. تبلیغ میں وقت نہیں لگ سکا اس کا، لیکن نماز آگے یہ بھی تو بہت بڑی کامیابی ہو گئی.
چند سال کے بعد میری ملاقات ہوئی تو اتنا بڑا محراب اس کے ماتھے پہ بن چکا تھا، اور جہاں گھوڑا کھڑا تھا نا وہاں مصلی بچھا ہوا تھا۔ یہ حکمت و بصیرت۔ شویاباد میں ایک زمیندار تھا سید، اس کا تکبر ایسا تھا کہ داڑھی والے سے مصافحہ بھی نہیں کرتا، داڑھی والے کو ہاتھ بھی نہیں ملاتا، کتوں اور بٹیروں کا بڑا شوقین، تتروں کا۔ تو ہمارے یہ راجہ میر سلطان جن کا میں نے آپ اور ایک حاجی محمد امین سیال سائیوال، یہ دو ایک مقامی زمیندار کو لے کر گئے ملنے کے لیے۔ اس کے ڈیرے میں پہنچے، وہ گاڑی سے نکلے تو اس نے اس رہبر سے مصافحہ کیا، انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ نہیں ملایا، کہنے لگا اتھے بہ جاؤ، اتھے بہ جاؤ۔ تو آپ ہوتے تو آپ تو کہتے تمہاری ایسی طرح ہماری بےزتی کرتا ہے، اٹھ کے واپس آ جاتے۔ انسانی فطرت ہے، میں کوئی فطرت کے خلاف بات نہیں ہے، یہ رد عمل میری عزت نفس ایک فطری چیز ہے، آپ کی عزت نفس ایک فطری چیز ہے۔ یہ تو آپ اور میں ہیں نا، میں آپ کو اپنے گھر کا ایک قصہ سنا۔ جانوروں کے اندر بھی عزت نفس ہوتی۔ ہمارا ایک بیل تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ابھی ٹریکٹر نہیں آئے تھے، اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ ہمارے والد صاحب نے تلمبے سے ڈاکٹر بلوایا، اس کو دیکھا داکھا، ٹیکا لگا، اس نے پھر بھی نہیں کھایا، بیماری کوئی نہیں۔ پھر ایک ہمارا برادری کا دیسی حکیم تھا، تو والد صاحب نے گھوڑے پر منشی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ، اس وقت سڑکیں نہیں تھیں، تو وہ گیا وہاں سے 8-10 میل کے فاصلے پر اس کو لے کر آیا۔ انہوں نے بیل کو دیکھا تو میرے والد صاحب سے کہنے لگا میاں صاحب اس کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ تو ایک ہوتا تھا اللہ دتا کسائی، دتو دتو اس کو کہتے تھے، دتو کسائی۔ انہوں نے کہا جی یہ ہے، ادھر اس کو بیل کے سامنے بٹھایا، جوتا اتارا، 3-4 اس کے سر میں مارے، ٹھا ٹھا ٹھا۔ کہنے لگا میاں صاحب ہم پٹھے پاؤ، چارہ ڈالا تو وہ کھانے لگا۔ وہ سارے حیران، وہ یہ کیا چکر؟ اس نے کہا جی یہ بیمار کوئی نہیں تھا، یہ وٹ کھا گیا تھا، اس نے کہیں اس کو مارا ہے، یہ اس کا غصہ لیے پھرا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا بدلہ ہو گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے گل مک گئی۔ تو عزت نفس کی طلب کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، جو اس پہ قابو پا لیتے ہیں وہ پھر اونچا اڑتے ہیں، ہواؤں میں وہی اڑتے ہیں۔ دیکھو معمولی آدمی نہیں کہ اپنے سے بڑا زمیندار، یعنی وہ زمیندار میں اس سے چھوٹا ہو اور پھر وہ ہاتھ نہ ملائے اور وہ پھر بھی چارپائی پہ بیٹھ جائے۔ یہ پنجاب کے لوکل زمیندار سے یہ بہت بعید از قیاس چیز ہے۔ یہ زمیندار کا تکبر تو ویسے ہی مشہور ہے۔ تھوڑی دیر میں تیتر بولا، تیتر، تو راجہ امیر سلطان صاحب شروع ہو گئے کہ شاہ صاحب اے ڈکھنی تیتر بڑا زبردست۔ تو اس کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیسے جانتا ہے یہ ڈکھنی تیتر ہے؟ تو اصطلاحی لفظ ہے، اصطلاحی لفظ ڈکھنی تیتر، شکاریوں کی زبان۔ اتنے میں 2 کتے آئے چھوٹ بھاگتے ہوئے، تو حاجی امین صاحب سیال کہنے لگے شاہ صاحب اے رتے کتے کرنٹ زیادہ لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تینوں کہ میں پتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو لگتا ہے کہ عادل بھنڈارا جڑا کتا انگلینڈ جو منگوایا ہی یہ میں تو وہ بچے لگتے ہیں، اور بات بھی ایسی تھی۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اچھا ساری برادری بھی تبلیغی جماعت شامل ہو گئی ہے، بھائی میں نے معاف کرایا، میں تو تھوڑا نال ہاتھ ہی نہیں ملایا۔ پھر وہ آ کے گلے ملا، معافیاں مانگ، میں نے کیا پتا بھی ساری برادری بھی تبلیغی جماعت آ گئی۔ یہ حکمت و بصیرت نصیب ہوتی ہے لوگوں میں پھر پھر کر کہ ان کو دین پہ لانا کیسے۔ یہ پڑھانے سے نہیں آتے، یہ لوگوں میں پھرنے سے آتے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ سبح طویل سے یہ چیز نصیب ہوتی ہے، جسے علم پڑھنے کے بغیر نہیں آتا ہے۔
کوئی تبلیغ والا 100 سال تبلیغ میں پھرتا رہے، بھائی مسئلہ تو نہیں جان سکتا جب تک پوچھے نہیں یا کتاب نہ دیکھے۔ ایسے لوگوں کو انسانی نفسیات کو سمجھنا، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، اس کے لیے اللہ نے تبلیغ کا بڑا کام ہمیں دے دیا ہے۔ اس میں پھرنا آپ کے لیے راہیں کھول دے گا، تربیت کی، تعلیم کی، عجیب سے عجیب شکلیں کھلیں گی۔ تو اس لیے میری گزارش یہ تھی کہ آپ اپنی چھٹیوں کا وقت اس کے لیے ضرور فارغ فرمائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو ایک بڑی خوبصورت ترتیب میں پرو دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہو رہا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1920 میں جو سوچی گئی تھی کہ ایک ایسا ادارہ ہو جس میں دنیاوی تعلیم ہو اور دین کا زیور ہو، وہ اس وقت نہیں ہو سکا تھا، لیکن آج ہو جائے گا، کیونکہ گراؤنڈ ورک ہو چکا ہے، پہلے زمین تیار کی جا چکی ہے۔ اب اس پر انشاءاللہ یہ فصل ضرور کھلے گی، یہ بہار ضرور آئے گی۔ ہم اللہ سے امید رکھیں، انا عند ظن عبدی بی۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ایک حدیث اور ایک آیت پر یہ کام میں نے شروع کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اس آیت میں غور کرنے سے یہ کام میرے اوپر کھلا۔ جب کام کھلا تو اس کی عظمت کو دیکھ کر میرا حوصلہ ٹوٹ گیا کہ یہ میرے بس کا ہی نہیں۔ تو یہ حدیث نے مجھے سہارا دیا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو میں نے اپنے اللہ پر گمان کیا کہ یا اللہ تو مجھ سے یہ کام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر میں نے شروع کیا، اللہ نے وجود دے دی۔ تو ایسے ہی یہ بڑی زبردست ایک ترتیب چلی ہے، آپ ہمت حوصلے سے چلتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اب 1920 کی والا تجربہ کی طرف وہ تجربہ ناکام نہیں ہوگا، بلکہ اب اللہ تعالیٰ اسے پھل لگائے گا، اسے کامیاب کرے گا۔ اور ہم تو 1993 میں امریکہ گئے تھے، تو اس وقت اخباروں میں آ رہا تھا کہ اگلی صدی اسلام کی صدی ہے، 1993 میں، اور لکھنے والے بھی یہودی تھے۔ ڈیٹرائٹ میں ایک ڈاکٹر کے گھر ناشتہ کر رہے تھے، فیصل آباد کا ڈاکٹر تھا، تو اس نے ہمارا ناشتہ کیا، مرکز کے پیچھے اس کا گھر تھا۔ تو اس نے ہمیں بتایا کہ چند دن پہلے ہی یہودی نے بہت بڑا آرٹیکل دیا ہے شکاگو ٹائم میں کہ اگلی صدی اسلام کی صدی ہے۔ تو ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فضل فرمایا، ہمیں زندگی دی اور ہمیں زندہ رکھا۔ یہ انشاءاللہ جو بھی باطل زور لگا لے، اب صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، اب سورج کو نکلنے سے کون روکے گا؟ اس لیے ہم حوصلے سے چلتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ آپ کا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ اس ساری محنت میں اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں۔ اگر ان بچوں سے کچھ لینا ہے، ان کو کسی مقام پہ پہنچانا ہے، تو اپنی ذات سے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ کبائر کا اور تربیت کا جوڑ نہیں رہتا۔ اور کیا کہا تھا امام وکیع نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، فاوصانی شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا يعطى لعاصی اتق اللہ يعلمك اللہ اتق اللہ تكن اعلم الناس کفا بالمرء علما ان يخشى الله وكفى بالمرء جهلا ان يعجب بنفسه من ازداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله الا بعدا او كما قال۔ یہ ساری حدیثیں ایک مضمون کو بتاتی ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کے سینوں کو علم کا محبت بنا دیتا ہے، علم کا خزانہ بنا دیتا ہے، اور اس پر اپنے نور کی تجلیات کو ڈالتا ہے۔ اور دیکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والوں سے کہو نظریں جھکا کے چلیں، ایمان والی عورتوں سے کہو نظریں جھکا کے چلیں۔ اس کے آگے آیت النور آ رہی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات۔ تو
تو ما قبل ما بعد میں جو مناسبت اور ربط ہے وہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کے بعد کہا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ جو نظروں کی حفاظت کر لے گا اسے اللہ اپنا نور دکھا دے گا۔ جو چاہے کہ میں اللہ کے نور تک پہنچ جاؤں اور اللہ کا نور میرے اندر اتر جائے تو نظروں کے پردے بند کر دے، اللہ دل کے پردے اٹھا دے۔ تو ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں تاکہ ایک امانت جو ہمارے ہاتھوں میں پروان چڑھ رہی ہے یہ بھی اسی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ پروان چڑھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہت آپ کے درجات بلند فرمائے گا اور موقع موقع کی تربیت کی شکلیں آپ پر اللہ تعالیٰ الہام فرمائے گا۔ تو اللہ سے مانگے آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو اس ساری دین کی شکلوں میں محنتوں میں قبول فرمائے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، فون نمبر 63708113 یا 7237087۔ بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو اور بہنوں، ماحول انسان پر موسم کی طرح اثر کرتا ہے۔ گرمی ہے تو ہم سب کو لگ رہی ہے، سردی آتی ہے تو سب کو لگتی ہے۔ ہم اے سی چلاتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں، کچھ تھوڑا فرق پڑتا ہے، اس کے اثر سے نکل نہیں پاتے۔ سردی آتی ہے ہم ہیٹر چلاتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، جرسیاں پہنتے ہیں، لیکن اس کے اثر سے مکمل طور پر نکل نہیں پاتے۔ ایسے ہی جب فضا میں برائی پھیل جاتی ہے تو وہ موسم کی طرح طباع پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور جیسے موسم کے اثر سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اس برائی کے عمومی اثرات سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جیسے حضور نے فرمایا لوہار کے پاس بیٹھے گا، چنگاری نہ پڑی تو دھواں تو کہیں نہیں گیا۔ اس ماحول میں جہاں گناہ کا تصور ختم ہو گیا، آخرت کا تصور بالکل دھندلا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور قرآن کے علم کی عظمت ایک ماضی کا قصہ بن گیا۔ اس ماحول کا اثر ضرور پڑے گا آپ پر بھی، مجھ پر بھی، مساجد پر بھی، مدارس پر بھی، اسکولوں پر بھی، عورتوں پر بھی، مردوں پر بھی۔ پہلے جب کبھی ایسا ہوا کہ برائی ایک ہوا اور موسم کی طرح عام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ کھولا اور نبی آیا اور اس نے آ کر لوگوں کو اثر نو دین کی طرف لوٹانے کی جہد کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ امت ذمہ دار ہے ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق پہنچانے کی، ان فضاؤں کو بدلنے کے لیے محنت کرنے کی۔ ہم نے بدقسمتی سے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی، پروان چڑھے، جبکہ امت مسلمہ سیاسی طور پر بھی شکست کھا چکی ہے اور نظریاتی طور پر بھی شکست کھا چکی ہے۔ کسی قوم کا سیاسی طور پر شکست کھانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑے بڑے جرنیلوں کو شکست ہوئی، لیکن جب کوئی فوج، کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی نسل جب نظریاتی طور پہ شکست کھا جاتی ہے پھر اس کا کوئی علاج کوئی نہیں۔ جو پتا شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے اسے ہرا کرنے کا اب کوئی نظام کوئی نہیں ہے، اس کے لیے اب خزاں ہی ہے اور اس کے لیے اب بکھرنا ہی ہے۔ تو ہم ایک ایسی قوم میں پروان چڑھے ہیں کہ ہم نظریاتی طور پر بھی مکمل شکست کا شکار ہو چکے۔
اور اس پر پیچھے کوئی 200 برس کی محنت ہوئی ہے، 300 برس کی محنت ہوئی ہے، جب طاقت کا توازن یورپ کے ہاتھ میں چلا گیا اور دنیا میں کوئی قوم صفات کے بغیر ترقی نہیں کرتی۔ کچھ ان میں صفات تھیں جو دنیاوی لحاظ سے ان کو آگے لانے کا ذریعہ بنی، ان کی محنت، ان کی لگن، ان کی یکسوئی۔ نیوٹن کا نام آپ نے بعضوں نے سنا ہوگا، بعضوں نے نہیں سنا ہوگا، ایک بڑا سائنسدان گزرا جہاں سے سائنسی دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوئی، وہ نیوٹن کی تحقیقات سے ہے۔ اس کی لگن کا یہ عالم تھا، جس دن اس کی شادی تھی اس دن وہ اپنی لیبارٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس کا دوست اس کے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی شادی پہ نہیں چلنا؟ تو پوچھنے لگا کس کی؟ کہنے لگا تمہاری؟ کہ میری؟ کہ تمہیں پتہ نہیں تمہاری آج شادی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے تو یاد بھی کوئی نہیں کہ میری آج شادی ہے۔ تو آپ تو ہفتہ پہلے چھٹی لیں گے کہ میری شادی ہے۔ اس لگن نے دنیا دار الاسباب ہے ان پر راہوں کو کھولا۔ تو چونکہ ان کے سامنے وحی کا علم نہیں تھا تو لہذا وہ خود اندھے تھے، سارے جہان کو اندھیرے میں لے گئے اور ساری دنیا 2 بلاک میں تقسیم ہوئی، ایک اشتراکی بلاک، ایک سرمایہ داری۔ سرمایہ داری کے نظام کا تصور دیا ایڈم اسمتھ نے۔ یہ اسکاٹ لینڈ کا ایک پروفیسر تھا، 1725 میں پیدا ہوا، 1795 میں یہ مرا ہے۔ اس نے سرمایہ داری نظام کا تصور دیا۔ اس کے رد عمل میں کارل مارکس نے، وہ 1818 میں پیدا ہوا ہے، 1882 میں مرا ہے، اس نے سرمایہ داری نظام کے مخالفت میں ایک اور باطل تصور دیا کہ سارا کچھ ہی چھین لیا جائے، سب کچھ حکومت کا۔ تو چونکہ دونوں جہالتیں تھیں تو اپنی انتہا پہ چلی گئی۔ کانا بین ذالک قواما، وہ تھا مسلمان اور اسلام، اس کے پاس نہ قیادت تھی نہ قوت تھی، لہذا وہ میدان میں آنے کے قابل ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کو راہبری کر سکتا، کسی کو بتا سکتا کہ یہ ہے۔ تو ساری دنیا ان 2 بلاکس میں تقسیم ہوئی اور ظلم کی چکی میں پس رہی۔ اب یہ مقام آ چکا ہے کہ ایک نظام ٹوٹ گیا اور ایک گر رہا ہے، اس کے آثار واضح ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کے پاس بہترین وقت ہے کہ یہ اپنے نظریات کو میدان میں لائیں، چونکہ اس وقت یہ 2 بڑے جو نظریے تھے یہ عملی طور پر شکست خوردہ ہو گئے۔ 1917 میں اشتراکیوں کو لینن مل گیا، وہ ایک بڑا مقرر تھا، بڑا خطیب تھا، شعلہ نوا، آگ لگانے والا۔ تو اس نے ایک تحریک چلا دی، سارے لوگ پیچھے ہو گئے تو زار روس کا تختہ الٹا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اسٹالن مل گیا ان کو، جو بڑا جرنیل اور سفاک آدمی تھا، منتظم تھا۔ 1953 1917 سے 1953 ان 2 آدمیوں نے حکمرانی کی۔ 1953 میں اسٹالن مرا ہے۔ صرف 17 سے 53 کے درمیانی عرصے میں 1 کروڑ انسان قتل کیا گیا اس نظام کو وجود میں لانے کے لیے، 1 کروڑ انسان۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس کی محنت سے ایک انقلاب لائے جس میں ٹوٹل 1018 آدمی قتل ہوئے، 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 کافر قتل ہوئے، اور سارے عرب میں ایک ایسا نظام قائم ہوا جس نے 1000 برس تک انسانوں کی راہبری کی۔
اور اتنا پرامن، اتنا خوبصورت، اتنا کامل اکمل کیوں تھا کہ علم وحی کا تھا اور راہبری اللہ کی تھی۔ اگر اپنی عقل سے کوئی کرتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ ایسی زندگیاں وجود میں آئیں۔ علم وحی تھا۔ ہم جس خطے میں ہیں اس میں 100 سال انگریز نے حکومت کی۔ 1857 میں ہمیں مکمل شکست ہو گئی۔ 1757 سے ہندوستان کی دیواریں گرنا شروع ہوئیں۔ 100 سال میں یہ مکمل ہو کر 1757 میں پلاسی میں شکست کھائی۔ 1857 میں دلی کا مکمل خاتمہ ہو گیا اور مغلیہ سلطنت شاہ عالم ثانی کے دور میں انگریز ہندوستان میں دلی میں داخل ہو گیا تھا، لیکن وہ نام مغل کا چلتا تھا، پیچھے حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن 1857 میں یہ قصہ بھی ختم ہو گیا اور براہ راست یہ ملک تاج و تخت برطانیہ کے تابع کر دیا گیا۔ اس شکست کے نتیجے میں 2 ذہن پیدا ہوئے۔ یہ بات تو سامنے آ گئی کہ اب میدان میں آنا خودکشی ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شاملی کے میدان میں ہمارے اکابر، میں شاملی گیا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ہم جہاں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی، ان حضرات نے جہاں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، وہ جگہ ہم نے دیکھی۔ وہاں شاملی میں 1 رات بھی گزاری یا 2 رات، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، بار ہم وہاں گئے تھے۔ تو حضرت حاجی صاحب کو نکلنا پڑا، ہجرت کر گئے، حافظ ضامن صاحب شہید ہو گئے، حضرت نانوتوی روپوش ہو گئے، گنگوہی روپوش ہو گئے۔ اب یہ بات سامنے آ گئی کہ اب کوئی راستہ نہیں ان سے سیاسی طور پر ٹکرانے، تو اس پر 2 نظریے وجود میں ہیں۔ ایک یہ تھا کہ اب اسلام کو بچاؤ، اسلام کو بچاؤ۔ اس ذہن پر دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا۔ 1864 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی کہ اگر اس میں مطلب ذرا بھی غفلت کی جاتی تو ہندوستان کا حشر اسپین جیسا ہوتا ہے۔ جیسے اسپین میں 700 برس کی حکومت کے بعد ایک مسلمان نہ بچا، یہی حال ہندوستان میں ہوتا اگر یہاں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہ رکھی جاتی۔ ایک ذہن اور بنا کہ انگریزی علوم سیکھو، اس سے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ اس کی دعوت سر سید احمد خان نے چلائی، تو 1870 اور 80 کی دہائی کے درمیان علی گڑھ کی بنیاد رکھی گئی، علی گڑھ یونیورسٹی، کہ ہم ان کو انگریزی سکھائیں گے، انگریزی علوم سکھائیں گے، جس سے یہ ترقی کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ لیکن وہ سوچ ایک تو بہت نچلے درجے کی تھی کہ ان کو نوکریاں ملیں گی، یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی انگریزوں سے ٹکر لیں گے، ان کو نوکریاں ملیں گی، یہ سرکاری ملازم بنیں گے، ان کو عزت ملے گی۔ تو علی گڑھ پر بالکل دہریت غالب آ گئی، اور وہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے وہ دہریت کا ایک ریلا اس میں سے نکلا، سیلاب اس میں سے نکلا، جس کے اثرات فوری طور پر سامنے آنے لگے۔ تو اب 2 بڑی خلیج اب یہ بڑھتی گئی، ادھر دارالعلوم دیوبند خالص دینی درسگاہ، ادھر علی گڑھ یونیورسٹی خالص دنیاوی درسگاہ۔ اور چلو دنیاوی علوم پڑھانا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو حیران ہوں اکبر الہ آبادی مرحوم پر، تو کتنا صاحب بصیرت آدمی تھا کہ اس نے 100 سال آگے دیکھ کے یہ شعر کہا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ تو یہ 2 بنیادیں انتہا پسندی قائم ہونا شروع ہوئی۔ علی گڑھ کی چونکہ بنیاد دنیا تھی، لہذا وہاں سے خیر کی توقع تو تھی نہیں، وہ تو اگر تبلیغ کا کام علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل نہ ہوتا
تو وہ مکمل دہریت کی چھاپ اس پہ لگ جاتی. تو تبلیغ کے کام نے بچا لیا. میں 1989 میں علی گڑھ یونیورسٹی گیا تو ایسے ہی نظر آتے تھے جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے، ٹوپیاں، داڑیاں، اور لگتا تھا جیسے میں کسی مدرسے میں ہوں. اگر تبلیغ کا کام وہاں نہ جاتا تو وہ بالکل بہہ گیا تھا. کیونکہ سر سید احمد خان کی تفسیر پڑھو تو پتہ نہیں وہ مسلمان بھی رہا کہ نہیں رہا جو اس کے نظریات ہیں. آگے جو بیٹا تھا وہ اس سے بھی 2-4 قدم آگے تھا، جو بعد میں اس کے بعد پرنسپل بنا محمود خان. تو لہذا وہ تو بالکل ایک نافرمانی اور دہریت کی ایک ہوا چلی. 1920 میں خلافت تحریک خلافت چلی، جب اتا ترک مصطفیٰ نے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا وہ تو پہلے ختم ہو چکے تھے. مرے کو مارے شاہ مدار، یہ نہیں کہ وہ اس نے خاتمہ، وہ تو پہلے ختم ہوئے پڑے تھے. تو ہندوستان میں تحریک اٹھی کہ خلافت کو بحال رکھا جائے اور خلافت کو ختم نہ کیا جائے 1920 میں. تو اس تحریک میں جدید ذہن بھی، قدیم ذہن بھی، دنیا دار بھی، دیندار بھی، علماء بھی، عوام بھی، سب اکٹھے ہوئے. علی گڑھ والے بھی پیش اور دیوبند والے بھی پیش اور نمازی بھی، بے نمازی بھی، سب ایک جذباتی وابستگی تھی خلافت عثمانیہ سے. 700 سال سے چلی آ رہی تھی خلافت، برائے نام ہی صحیح. تو جب ان میں آپس میں تھوڑا قرب ہوا تو احساس ہوا کہ بھئی یہ فاصلے مٹانے چاہیے. تو ایسی دنیاوی درس گاہ ہو جس میں دین کا پہلو غالب کیا جائے. یہ سوچ آج سے نہیں، 1920 سے یہ سوچ چلی. دینی درس گاہ ایسی ہو جس میں کوئی دنیاوی تعلیم کو داخل کیا جائے اور قدیم فلسفہ، منطق وغیرہ جس کی نہ کوئی آج ضرورت، نہ فائدہ، نہ نفع، نہ افادہ، نہ استفادہ، اس کی بجائے جدید علوم کو داخل کیا جائے. تو اس ذہن پر دلی میں پہلا کالج بنایا گیا جامعہ ملیہ کے نام سے. جامعہ ملیہ اصل میں علی گڑھ کا توڑ تھا، علی گڑھ کے مقابلے میں تھا. وہاں تو بالکل اللہ کا نام ہی نہیں رہا. تو بھائی ہم مسلمان ایک ایسا کالج بنائیں جس میں تعلیم دنیاوی ہو اور اس کا ڈھانچہ اسلامی ہو. جس کے پرنسپل بنائے گئے ڈاکٹر ذاکر حسین، جو بعد میں ہندوستان کے صدر بھی بنے. اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس وقت میں کچھ سے روزے بھی لگائے، کچھ جماعت میں پھرے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کروائے کالج میں. ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایسے بیچ میں آگے سنا دوں. مولانا الیاس صاحب کو بلایا، ڈاکٹر ذاکر صاحب نے بیان کیا. ان کو بیان تو اٹکتے تھے، زبان میں لکنت تھی. تو لڑکے کچھ سنا کچھ نہ سنا. باہر کا ایک لڑکا تھا، اس نے ذرا زیادہ ہی بدتمیزی کی. مولانا الیاس صاحب نے کہا کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں صومال سے ہوں. کہ جب تیرے ملک میں میری جماعت آئے تو اس کا استقبال کرنا. تو سارے کلاس نے کہکا پڑا کہ یہ کیا میاں جی دیوانوں والی باتیں کرتا ہے، یہاں تو لوگ سنتے نہیں، باہر سے کون آئے گا. 6-7 آدمی بیٹھے ہوتے تھے، ان سے کہتے بولو بھائی ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، کیسے جماعتیں بھیجیں؟ تو لوگ کہتے پاگل ہو گئے. 1964 میں پہلی جماعت ہندوستان سے صومال گئی. 1964 میں پہلی جماعت صومال سے ہندوستان میں. تو وہ وہاں ملاقاتوں میں، خواص کی ملاقاتوں میں ایک علاقے کے بڑے آدمی سے ملاقات ہو گئی. وہ کوئی فیکٹری کا مالک. جب اس سے تعارف ہوا تو وہ کہنے لگا تمہارا امیر محمد الیاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو فوت ہو گئے.
ان کا بیٹا محمد یوسف ہے، تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس نے کہا میں دلی میں کچھ عرصہ رہا ہوں، پڑھا ہوں، میں نے اس شخص کا مذاق اڑایا تھا، اس نے مجھے کہا تھا جب میری جماعت تیرے ملک میں آئے تو اس کا استقبال کرنا، تو آج اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے پہلے وہ دن دکھایا ہے۔ تو جامعہ ملیہ اس لیے بنایا گیا کہ بچوں کو اسلامی قالب میں دنیاوی تعلیمات پیش کی جائیں۔ ندوۃ العلماء مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ میں شروع کیا کہ بھائی دینی تعلیم میں اور دینی ماحول میں دین کے طلباء کو کچھ دنیاوی علوم سے روشناس کروایا جائے۔ تو اس طرح 4 مکاتب وجود میں آ گئے۔ دارالعلوم دیوبند خالصتاً دین، دنیا کی ہوا نما سے گزری۔ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی خالصتاً دنیا، دین کی ہوا نما سے گزری۔ جامعہ ملیہ دنیا غالب، دین کے ذائقے کے ساتھ۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء دین غالب، دنیا کے ذائقے کے ساتھ۔ اس طرح یہ 4 مکاتب کو وجود ملا۔ یہ فکر آج نہیں ہوا، 1920، اب کتنے سال ہو گئے، 82 برس پہلے۔ لیکن وہ اس وقت اپنے نتائج نہیں دے سکے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ اب نتیجہ دے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اس وقت عوام پر محنت نہیں تھی۔ یہ ادارے تو عوام چلاتے ہیں نا، لوگ چلاتے ہیں، تو لوگوں پر براہ راست دین کی محنت نہیں تھی، تو دینی ذوق ہی نہیں تھا، دنیا کی عظمت تھی۔ میں جب لاہور پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو ہمیں ایسے ہال میں نا فلمیں دکھایا کرتے تھے، اسپیشل دن ہوتا تھا جس میں فلمیں دکھائی جاتی تھی، تو ایسے چھوٹی سی اسکرین لگا دیتے تھے، تو اس پر اتنا سا پروجیکٹ ہوتا تھا جس سے وہ ریل، تو اس میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ مدارس کی تضحیق، علماء کی حقارت، ایک منظر مجھے آج یاد ہے کہ بچے یوں ہل ہل کے پڑھ رہے تھے۔ اس دن سے میرے دل میں اس کی ایسی بڑھ بیٹھی ایک کراہت تھی، میں اپنے مدرسے میں بھی بچوں کو کہتا ہوں ہل کے مت پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، سیدھے ہو کے پڑھو۔ کوشش کرتا ہوں کہ بھئی ان بچوں کو ہلنے نہ دو، یہ ایسے بیٹھ کے پڑھے۔ یہ دیوانے نظر آتے ہیں، یوں یوں ہو رہے، یوں یوں ہو رہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وقار ختم ہو جاتا ہے، وقار نظر نہیں آتا۔ پتہ نہیں اب وہ اس وقت میرے لاشعور میں بات بیٹھ گئی، کیونکہ میں تو حفظ کی ترتیب سے گزرا نہیں، ممکن ہے یہ بات ٹھیک ہو اور ممکن ہے صحیح ہو، بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن اس وقت کی دل میں ایک کمی آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یوں یوں ہو رہے، یوں یوں ہو رہے۔ اور ایک قاری صاحب ڈنڈا لے کر ان پر برسا رہا پیچھے سے، ٹھا 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 ٹھا، اور پھر وہ پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی اور ان کو پڑھایا جا رہا۔ اب بتائیے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1970 کی، مجھے زیادہ دور کی بات نہیں۔ یہ ایک ذہن تھا نفرت کا، حقارت کا، کہ یہ چھوٹا طبقہ ہے، یہ حقیر طبقہ ہے، بے حیثیت طبقہ ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1970 کے الیکشن میں ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے تلمبا سے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ٹکٹ پر۔ قومی اسمبلی میں تھے جمعیت کے جنرل سیکرٹری نیاز احمد شاہ، اور صوبائی سیٹ پر میرے والد صاحب تھے۔ تو اس وقت میں علماء کی آمد رفت ہمارے ڈیرے پر رہتی تھی، آنا جانا ووٹوں کے لیے، بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ۔ میں کالج سے گھر آ رہا تھا تو ایک مولوی صاحب سے سامنا ہو گیا، تو میرا جینا چاہا کہ میں ان سے سلام کروں، میں نے منہ پھیر لیا کہ سلام کرنا پڑے،
جب 2-4 قدم گزر گئے آگے تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو کل ڈیرے پر آ کر ابا سے کہے گا تیرا پتر تو بڑا متکبر ہے، اس نے تو سلام ہی نہیں کیا. تو میں اپنے والد کے ڈر سے پیچھے ہٹا. میں نے کہا مولوی صاحب السلام علیکم. صرف یہ 3 انگلیاں میں نے اس کے ہاتھ پہ رکھی، السلام علیکم، بس اتنا، تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس نے سلام نہیں کیا. یہ ذہن کہاں سے ملا؟ یہ کالج کی تعلیم سے ملا کہ یہ حقیر طبقہ ہے. اور آگے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر ہی اللہ تعالیٰ یہ بم پھٹے گا. تو صرف 2 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کانٹا بدلا اور تبلیغ میں نکلا، اور آخر میں ایک لڑکا مل گیا، اس نے کہا چھوڑ کیا کرے گا، ڈاکٹر بن کے مولوی بن جا، دنیا بھی بن جائے گی آخرت. تو ایک گھر میں بم پھٹ گیا، دھماکہ ہوا. 8 مہینے ہمارے گھر میں لڑائی چلتی رہی، 8 مہینے. اور مجھے اس طرح انہوں نے ذلیل کر دیا تھا کہ کسی کمی نوکر کو بھی ایسا ذلیل نہیں کیا جاتا جیسے وہ میرے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا. چچا، تائے، والد، ماں، بھائی، ماموں، جو قریب دور کا رشتہ دار ہے اس نے تیر برسانے میں کمی نہیں کی. پہلے خوب اس کو تیز کرتے، پھر زہر میں بجھاتے، پھر پوری طاقت سے مارتے. وَنَصَبْنَنِي غَرَغَ الظُّمَاتُ تُصِيبُنِي مَحْنٌ أَشَدُّ مِنْ سُيُوفِ مَضَارِبَا أَوْحَدْنَنِي فَوَجَدْنَاهُ وَاحِدًا مُتَتَالِيًا فَجَعَلْنَاهُ لِي صَاحِبًا. یہ متنبی کے 2 شعر اچانک میرے ذہن میں اٹک گئے. ان کا بھی قصور نہیں تھا، وہ تو کمی سمجھتے تھے کہ حافظ قرآن دین کا عالم وہ ہوتا ہے جو شام کو نماز پڑھا کے چنگیر اٹھاتا ہے اور گھر گھر سے روٹی جمع کرتا ہے اور شام کو آ کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. ان کا تو یہ ذہن تھا. تو وہ کیسے یہ قبول کرتے؟ تو لوگوں پر محنت نہیں تھی، لہذا جامعہ ملیہ وہ نتیجہ نہ دے سکا جس کی توقع تھی، کیونکہ آگے لوگوں میں استقبال نہیں تھا، لوگوں پر محنت نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے کام کو ذریعہ بنایا، اس نے عوام میں اتر کر ایک میدان تیار کیا اور ایک فضا بنائی، ایک ماحول بنایا. میں کل بیٹھا ہوا تھا فیصل آباد، تو 2 لڑکے آ گئے انگلینڈ سے. کہا جی ہم آپ کے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے، ہمارا فیصل آباد میں چھوٹا سا مدرسہ، عربی میڈیم ہم نے چلایا ہے. میں نے کہا تو یہ تو میرے مدرسے کا کس نے بتایا؟ کہا جی ہم نے کراچی میں سنا تھا. میں نے کہا تو تمہیں مدرسے کا شوق کیسے ہو، پڑھتے کیا ہو؟ کہا جی ہم نے وہاں کیا ہے، انگلینڈ میں کمپیوٹر میں کچھ کیا ہے. اور بھائی تم کیسے آ گئے، تمہارے ماں باپ راضی ہیں؟ کہا جی ان کو راضی کر کے ہیں. تو میں نے کہا تمہارا ذہن کیسے بنا؟ کہا ہم نے چلا لگایا تھا انگلینڈ میں، اس کے بعد سے ہمارے جی میں ہے کہ اب ہم دین حاصل کریں. میں نے کہا اب تو درمیان سال ہے، میں تمہیں کیسے داخل کروں؟ کہا آپ ہمیں ادھر بٹھا دیں مکتب میں، ہم اپنا قرآن ٹھیک کریں گے. ہمیں قرآن نہیں آتا، ہم 4 مہینے میں قرآن سیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم اگلے سال داخل ہو جائیں گے. انگلستان سے بچے اڑ کے آئیں اور آ کر پاکستان میں تعلیم حاصل کریں. یہ جو زمین ہموار کی، یہ تبلیغ نے ہموار کی. ایک اور بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا تھا. 1998 میں میں امریکہ گیا تھا 4 مہینے کے لیے مستورات کی جماعت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، 5 مرد 5 عورتیں. لاہور کی جماعت تھی، میں ساتھ جوڑا گیا تھا. ہم نے وہاں 4 مہینے کام کیا، 35,000 کلومیٹر کا سفر ہم نے وہاں کیا. تو ایک نوجوان تھا وہاں، وہ بزنس پڑھ رہا تھا، ساتھ کاروبار بھی کر رہا تھا، ساتھ وہ یہ کیا سکیں MBA یہ بھی کر رہا تھا. تو 10 دن اس کے ہمارے ساتھ گزرے، صرف 10 دن. اسے کہنے لگا مول صاحب میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی عالم بن جاؤں. ساری فیملی اس کی امریکہ میں رہ رہی. سوری میں نے کہا ابھی تم میرے ساتھ چلو، اگر آخر تک تیرا جذبہ برقرار رہا تو پھر تجھے لے لیں گے، اور اگر درمیان میں ہوا نکل گئی تو تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر. تو وہ جب ہم آ رہے تھے نیو یارک سے واپس،
تو وہ پاسپورٹ ٹکٹ سمیت پہلے الفلاح مسجد میں پہنچا ہوا تھا. میرے ساتھ آیا، یہاں 4 مہینے لگائے، اس کے بعد ہمارے مدرسے میں داخل ہوا اور وہ ہمارا بہترین طالب علم، قابل ترین بچوں میں سے. تو یہ ضرورت اس وقت بھی اہل علم نے، اہل درد نے محسوس کی کہ ایسے ادارے ہوں جہاں بچوں کو، چونکہ سب کو مدرسوں میں تو نہیں داخل کر سکتے، نہ ہی یہ مطلوب ہے، نہ ہی یہ مقصود ہے کہ ہر ایک کو عالم بنا دیں. ہاں بھائی، اپنی ضرورت کا علم ہر آدمی سیکھے، یہ تو فرض عین ہے، لیکن ہر آدمی عالم بنایا جائے، نہ یہ مطلوب ہے نہ اس کی ضرورت ہے. تو دنیا کے سارے شعبے چلانے کے لیے بدقسمتی سے ایسے لوگ میدان میں آئے جن کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی جہاں نہ توحید، نہ رسالت، نہ آخرت، نہ جنت، نہ دوزخ. تو لہذا وہ بالکل خالی الذہن ہو کر آئے اور 55 سال میں اس ملک کے ساتھ جو کیا وہ ساری دنیا دیکھ رہی، کس طرح اس کو نچوڑ گئے، پی گئے سارا. تو ایسے ادارے جہاں بچوں کو دنیاوی تعلیم دی جائے، تربیت دینی دی جائے، یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ان کے اندر دین کی عظمت بھی ہو اور دین کی فہم اور بصیرت بھی ہو اور اپنے دنیاوی شعبے میں باکمال ہوں. تو اللہ کا فضل ہے، یہ بالکل کمزور درجے پر یہ کام شروع ہوا، آپ کا اقرا کا، اور اب چلتے 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 اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا رہا ہے. اور یہ ایک اقرا